لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو اوقات مقرر کیے ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ عصر اور فجر دونوں نمازیں ایسی ہیں جن میں حنفی فقہا کے دو قول ہیں. اگر مزید گہرائی میں جایا جائے تو مغرب کی نماز ایسی رہ جاتی ہے جس کے بارے میں سارے حنفی فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان احادیث کو اختیار کیا جائے گا جن میں مغرب کی تاجیل یعنی جلدی پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی اور فجر میں بھی فقہا نے بحث کی ہے اور کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ عشاء کی نماز میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اجتماع جس وقت زیادہ ہو سکے عشاء کی نماز اس وقت پڑھنا بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز جلدی ادا کی اور اس سے اعلیٰ احادیث جو ہیں بہت زیادہ روایات جو آئی ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلث لیل میں عشاء کی نماز پڑھو. ثلث لیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کا 1/3 گزر جائے. مغرب کی نماز کس وقت ہوئی اور صبح صادق کس وقت ہوئی، اس درمیانی عرصے کو 3 پر تقسیم کر دیا جائے اور پہلا 1/3 1/3 چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد آذان دے کے نماز پڑھی جائے جو آج کل کے وقت کے مطابق تقریباً 10 بجے عشاء ہو. لیکن اگر 10 بجے عشاء رکھیں تو جماعت میں بہت کم لوگ آئیں گے، لوگوں کے لیے تکلیف کی چیز ہے، تو اس لیے خانقاہوں میں تو یہ ہوتا تھا اور مشائخ جانتے تھے کہ جو یہاں آتا ہے وہ اپنی تربیت کے لیے روحانیت کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا وقت ہے کہ وہ جلدی نماز پڑھے، اس کو یہاں پر محنت مجاہدہ کرنا چاہیے. تو وہ تو سسٹم اب بھی چلتا ہے بر صغیر میں، لیکن اس کے علاوہ کہیں اکا دکا اہل حدیث رہ گئے جو رات کے تیسرے حصے کو گزار کر نماز پڑھتے ہیں اور صحیح روایات پر عمل کرتے ہیں. وگرنہ فتویٰ اس سے ہے کہ جب لوگوں کو سہولت ہو. اور ہمارے ان علاقوں میں سورج ڈوبنے کے 1.5 سے 2.25 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی عشاء اپنی جلدی پڑھ لیتا ہے مرض کی وجہ سے، عورتیں گھر میں وہ اس وجہ سے پڑھ لیتی ہیں تو وہ چیزیں ان کے لیے درست ہیں کیونکہ عورت نے جماعت میں تو آنا نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فقہا ایسے مسئلے تحریر فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امت اس پر ضروری عمل کرے بلکہ وہ اپنے اپنے دور کے مطابق ہوتے ہیں. حنفی فقہا نے ایک چیز لکھی ہے کہ عورتیں عصر کی نماز اس وقت پڑھیں جب مرد نماز پڑھ کر گھر آ جائیں. اب یہ مسئلہ انہوں نے اپنے زمانے کے لیے تحریر کیا. اس زمانے میں کسی کو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ دے. گھڑی گھنٹہ کچھ تھا ہی نہیں.
تو عورتوں کے لیے یہ فرق کرنا کہ ظہر کب ختم ہو گیا وقت اور عصر کا کب شروع ہوا، تو انہوں نے موٹی سی جٹکی ایک بات کی، علامت لکھ دی کہ جب مرد پڑھ کے عصر واپس آئے گھر میں پھر اپنی عصر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ شریعت کا کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے، مطلب یہ تھا کہ سمجھانا مقصود تھا۔ اب گھڑی گھنٹے سب چیزیں آ گئی، اب اس رستے پہ کیا عمل کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے نمازوں کے اوقات میں لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے، اور اگر کوئی شخص اس لیے تاخیر سے پڑھے کہ اس حدیث پر عمل کرے اور جماعت کو چھوڑ دے تو گناہگار۔ یہ کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہمارے فقہا کے نزدیک تقریباً واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فتویٰ یہ تھا کہ کہتے تھے شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص جماعت میں حاضر نہ ہو۔ فقہا نے اور دین کے معتبر شارحین نے اس بات کو صاف لکھا ہے کہ مسجد میں جماعت یا تو عورت چھوڑے اور کیا پھر معذور فرد چھوڑ دے، یا وہ چھوڑ دے کہ بارش نیند شدید پڑ رہا ہو اور مسجد میں جانے تک اس کے جوتے بھیگ جائیں گے، اور کیا وہ چھوڑ دے جو منافق ہو، وگرنہ کوئی جماعت کو کیوں ترک کرے۔ یہ عذر بیان کیے، اس لیے ہمیشہ جماعت سے نماز مسلمان پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دفعہ اوقات غصہ آیا کہ عشاء کے وقت میں لوگ تھوڑے آئے اور آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں عشاء کی نماز میں نہیں آتے؟ اور یاد رکھو منافق آدمی عشاء اور فجر یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جو اس پہ بھاری پڑتی ہیں، گراں گزرتی ہیں۔ جس کو تم نے منافق دیکھتا ہو اس کی عشاء کی اور فجر کی نماز کا خیال کرنا کہ عشاء اور فجر یہ منافق لوگ نہیں پڑھتے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اپنی جگہ پہ کھڑا رکھوں جب مسجد میں آ گئے، اور کوئی شخص اقامت کہے، جماعت تیار ہو، اور پھر میں نکل جاؤں مسجد سے، اور جو لوگ نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ جل جائیں، یہ کیوں نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے؟ مسجد میں معروف نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ تو نہیں لگائی، مگر جو دل کا غصہ تھا نا وہ دھواں ان لوگوں تک پہنچے گا جو لوگ عشاء اور فجر کو جماعت سے نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء جلدی بھی پڑھا دیتے تھے اور کبھی کبھی تاخیر بھی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن آپ تشریف نہیں لائے، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی اور دروازے پہ ناخن سے دستک دی، بہت آہستہ، اور پھر بھی آپ تشریف نہیں لائے۔ بچے اور عورتیں جو مسجد میں آئی ہوئی تھیں وہ سو گئے، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ رضی اللہ عنہ جا کے دروازے پہ عرض کیا کہ النساء والصبیان، اللہ کے رسول عورتیں اور بچے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگنا دشوار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے یہ وقت دیا ہے کہ تم جان دو کہ اس وقت پورے روئے زمین پہ اللہ کی عبادت تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا میرا جی یہی چاہتا ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں عشاء کر دوں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میری امت تکلیف میں بڑھ جائے گی۔ یہ جو تکلیف میں بڑھنے کا فرمایا اسی کو فقہا نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب عام لوگ سہولت سے نماز ادا کر سکیں اور جماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی بھی نماز قبول ہو گئی جماعت میں تو اللہ کے فضل سے امید یہ ہے کہ باقیوں کی نماز کو بھی رد نہیں کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اما منکم، تم میں سے جو انسان نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ خیال کرے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا،
اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خدا کی رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، اور پھر جو امام کے متصل پیچھے کھڑا ہوتا ہے فاصلے میں صف میں اس پہ، اور پھر وہ دائیں طرف کو جاتی ہے پھر بائیں طرف کو آتی ہے، اور آپ نے فرمایا پھر درجہ بدرجہ خدا کی رحمت مسجد میں پھیل جاتی ہے، اور آپ نے کہا دیکھو تم اپنے اماموں میں اس کو امام بناؤ جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں زیادہ بڑا قاری ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات اس کو پیش نظر رکھتے تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ اقرأ امتی ابی، میری امت میں سب سے اچھا قاری یہ ابی ہے، اور ابی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورت پڑھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ ابی کو بلائی، اور ابی کو پیغام بھیجا گیا، ابی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کہ جبریل آئے اور انہوں نے تمہیں بلایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ابی کو میرا سلام دو۔ ابی رضی اللہ عنہ حیران رہے، انہوں نے کہا سن لیا، میرا نام لیا اللہ نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جبریل یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام لے کے سلام بھیجا ہے، اور پھر مجھے یہ کہا ہے کہ ابی جب لم یکن الذین کفروا پڑھتے ہیں تو اس پہ ایک مقام ایسا ہے جو درست نہیں پڑھتے، اور آپ ان کی تصحیح کر دیجئے۔ تو ابی مجھے سورت سناؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہاں پہ یہ مقام ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ ابی اتنے بڑے قاری تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، انہیں نہیں دیا، اور یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کے لیے تقوی شرط ہے کہ انسان سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وقت، وہ بھی جس میں لوگوں کو سہولت اور کبھی دیر سے بھی تاکہ لوگوں کو مسئلے کا کم سے کم پتہ چل جائے، یہ ہیں ان 5 نمازوں کے اوقات جس کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد رات ہے، اور رات میں تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اور جب رات آ جائے تو کمبل اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جایا کریں اللہ کے حضور میں، نصفہ آدھی رات تک اللہ کی عبادت کیجیے، اب انقص علیہ آدھی سے کم کر دیجیے، او زد علیہ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن کی تلاوت کریں بہت اچھی آواز کے ساتھ۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور یقیناً ہم آپ پر بڑا وزن ڈالنے والے ہیں، اور ہم آپ پر اپنی کتاب نازل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے سلوک اور تصوف کو سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں جمع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور وہ لوگ جو آپ کو برا کہتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیجیے۔ دعوت اللہ کا کام جتنے لوگ کرتے ہیں اور خدا کی طرف بلاتے ہیں، داعی اللہ بنتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، فتوے کا کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، خدا کی راہ میں کسی بھی میدان میں ہیں، اگر وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں اور ان کی دعوت میں اثر پیدا ہو، تو کوئی صورت نہیں ہے جب تک یہ سورہ مزمل کی پہلی 6-7 آیات پہ عمل نہ ہو۔ پورا پروگرام اللہ نے دے دیا۔ اللہ نے کہا تبتل الیہ تبتیلا، اور آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے خدا کی یاد کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں اس میں فرمائیں، اور اس میں سے کہا کہ تہجد کا پڑھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کو خود گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ دے دے۔ ایک آدمی کے متعلق عرض کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول فلاں شخص تھا اور ایسا اور ایسا، اور آپ نے بتایا پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا نا، اب اس نے چھوڑ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، اور اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تہجد پڑھتا رہے کچھ عرصے تک
حتیٰ کہ اسے عادت پڑ جائے تو اس شخص کے لیے پھر تہجد کی نماز نفل نہیں رہتی، وہ سنت موقدہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ پر بڑا وزن ڈال دیں گے، قرآن کو ڈال دیں گے۔ قرآن اسی طرح داعی اللہ جو ہوتا ہے پھر خدا اس کی طرف بہترین قول نازل کرتا ہے، خدا اس کو سکھاتا ہے، خدا اس کو دعوت کی حکمت سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے میں حکمت کیا ہے، اور یہ ساری چیزوں کا نچوڑ ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ خدا کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کو لوگوں کی گردنوں پہ مسلط نہیں کر دیتا، اس خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ تو تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، 10 سال تک فرض رہی، اور اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو آپ اللہ کے حضور کھڑے رہیے، نماز پڑھیے، اور 10 سال کے بعد 2 لفظ پھر نازل کیے کہ نافلۃ لک، آج کے بعد یہ نماز آپ کے لیے نفل۔ 10 سال تک فرض رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ کے پڑھتے۔ تہجد کا سب سے آسان وقت، سب سے آسان عشاء کی نماز میں فرض کے بعد 2 سنتیں موقدہ، ان 2 سنتوں کو پڑھ کے فرض کے پورے ہو گئے۔ اب فجر سے پہلے جتنے بھی نفل پڑھ لے گی سب تہجد، سب سے آسان صورت یہ ہے، رات کو نہیں اٹھ سکتا، نیند ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے آسان صورت شریعت یہ رکھتی ہے کہ عشاء کے فرض پڑھے اور اس کے ساتھ 2 سنتیں، اس کے بعد یہ جو 2 نفل ہیں نا، یہ حنفی فقہا نے اسی لیے رکھے تھے کہ ہر آدمی گویا تہجد پڑھے۔ یہ 2 نفل یہاں پڑھائے ہیں جو انہوں نے کہا کوئی مسلمان اس سے محروم نہ رہے، بہت برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ رات کے وقت اٹھنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ اس آسمان پہ آ جاتا ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور وہ فرشتہ کہتا ہے حل من مستغفرین، کوئی ہے جس سے بہت گناہ کر لیے ہوں اور اپنے رب سے معافی مانگنا چاہے تو اس کا رب اب سے معاف کرنے کو تیار ہے۔ حل من مستقرضین، کوئی شخص جسے قرض نے گھیر دیا ہو اور وہ اس وقت ہم سے مانگے ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ السائلین، کوئی شخص ایسا ہے دین اور دنیا کا کوئی معاملہ اس کا اٹک گیا ہو اور وہ سوال ہم سے کرے، ہم اس کے سوال کا جواب دیں گے، اسے پورا کریں۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے جسم میں درد بہت ہوتا ہے اور جسمانی تکلیف دور نہیں ہوتی، آپ نے بتایا تہجد پڑھا کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ جسمانی بیماریوں سب کے لیے بتایا کہ اس کا حل، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے وہ شخص، اور شیطان کی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شخص کہ عشاء کی جماعت چھوڑ دے، فجر کی جماعت چھوڑ دے، اگرچہ خود گھر میں نماز پڑھ لے لیکن تہجد پڑھتا ہے۔ کوئی طریقہ نہیں، عشاء اور فجر کی جماعت سے نماز پڑھے، تہجد ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، اسے سنت موقدہ کے درجے میں رکھا ہے، جماعت اس سے زیادہ ضروری۔ ہر وہ دین کا کام جس پہ لوگ نفل کو فرض پر ترجیح دینے لگے، جس کا مطلب ہے کہ شیطان سے کھیلنے لگ گئے۔ زکوٰۃ فرض ہے، یہ نہ دے، اور انسانیت کے نام پہ اسپتال بنا رہے ہیں، انسانیت کے نام پہ کنویں کھدوا رہے ہیں، انسانیت کے نام پہ اسکول چل رہے ہیں، اور پوچھا جو زکوٰۃ فرض تھی وہ بھی دی ہے یا نہیں دی؟ فرض کا پتہ ہی، فرض نماز ختم ہو جائے، فرض نماز سے غفلت ہو جائے وہ کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین کے جو اور کام ہیں ان میں سرگرمی اور جوش اور جذبہ، اس لیے جتنے لوگ اس ملک میں سیاست کے ساتھ دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیا کرتا ہے، جو شخص نماز نہیں نہ پڑھتا ہم اس سے پہلے ہی دن مایوس ہو جاتے ہیں کہ آ چکا دین اور پھیل چکا اسلام اس کے ہاتھوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو فرض اللہ نے قرار دیا ہے اس فرض کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس انسان نے کیا ترقی کرنی ہے؟ اسے کوئی تحقیق نہیں، اگر فجر اور عشاء کی جماعت سے نماز نہیں،
ساری رات سوتا رہے اور فجر جماعت سے جا کے پڑھے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تہجد کی خوشی میں 2 گھنٹے رات کو اٹھ کے جاگ لیے اور فجر کی جماعت غائب ہو گئی اور مسجد میں حاضر نہ ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ جماعت میں نظر نہیں آئے، جا رہے تھے صبح، جاتے جاتے ان کا دروازہ کٹایا، فرمایا ابو خیثمہ کہاں ہے؟ ان کی والدہ نے کہا کہ حضرت وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے اور اذان کے بعد بھی نماز پڑھ کے سو گیا، کہیں تو جگا دوں؟ فرمایا نہیں، لیکن اسے یہ کہنا کہ عمر کہتا تھا ساری رات سونا اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھنا اللہ کو زیادہ خوش کرتا ہے بجائے اس کے کہ ساری رات عبادت کرتے رہے اور فجر کی جماعت چھوڑ دو۔ کبھی بھی فرائض پر سنت اور نفل کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، پر بہرحال فرض ہے جو اللہ نے کیا ہے، اور جو نمازوں کے اوقات ہیں انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہے۔